حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ پتے کی بات بتاؤں میں، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے شرط پیش کر دی، بھئی میں لڑنے تو آیا نہیں، اہل بیت کبھی کسی سے لڑتے نہیں، ان کے سامنے تو یہ حدیث ہے اگر دو گروہوں کے درمیان صلح ہو جائے، صلح کروا سکتے، اختلاف ہو جائے صلح کروا سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے۔ ایک اور بات، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، وہ تو یہ بھی جانتے تھے اہل بیت حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑنا سنت ہے۔ رب کے ہاں مقام ہے جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کا رب کے ہاں ایک عظیم مقام ہے، قدر و منزلت ہے۔ حضرت حسین کبھی جھگڑ نہیں سکتے، میرا یقین ہے۔ زبردستی کیسے ہوئی؟ جب انہوں نے کہا یہ میرے پاس خطوط ہے، ایک روایت کے مطابق 12,000، ایک کے مطابق 18,000 ڈھیر کر دیا، نام لے لے کر آئے، اور فلانے تم بھی یہاں موجود ہو۔ لڑنے والے کون تھے جنہوں نے خط لکھے؟ لڑنے والے کون آئے جنہوں نے خط لکھے؟ ان کو دیکھ کر کہا پھر ٹھیک ہے بھائی، میں لڑنے نہیں آیا، ہم تو 72 لوگ ہیں، آپ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، نہ میں کسی کے خلاف میں نے خروج کیا، نہ میرے کسی کے خلاف ایجیٹیشن ہے، نہ میرا کوئی احتجاج ہے، مجھے تو بلایا گیا، مجھے تو دعوت دی گئی، فلاں نے دعوت دی، یہ دیکھو گڑبڑ ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی مجھے ڈائریکٹ جانے دو یزید کے پاس۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، مگر وہ ابن زیاد نہیں مانا، وہ الگ ٹاپک ہے۔ وہ کوفی بھی نہیں چاہتے تھے کہ حسین یزید کے پاس چلے جائیں۔ کیوں؟ شہادت کے بعد ظالمانہ مظلومانہ شہادت فاجعہ کے بعد خیمے کو آگ کس نے لگائی؟ کیوں لگائی؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا پاکستان میں، فلاں بینک کو آگ لگ گئی، فلاں محکمے کے ایک کمرے کو آگ لگ گئی، ریکارڈ جل گیا۔ محکمے اپنی کرپشن کو ختم کرنے کی خاطر کے ثبوت باقی نہ رہے، ریکارڈ کو جلا دیتے ہیں۔ کوفیوں نے جو خط لکھے تھے جو حضرت حسین کے خیمہ کے اندر موجود تھے، وہ ریکارڈ، وہ ڈاکومنٹری ریکارڈ، ان کے نام بھی لکھے تھے کہ فلاں فلاں کوفی، فلاں کوفی، 18,000 خط۔ انہوں نے کہا یہ تو شہید ہو گیا، ابھی خیمے کو آگ لگا دو تاکہ وہ نہ رہے، بانس نہ بجے بانسری۔ یہ خط اگر یزید کے پاس چلے گئے، چن چن کے ہمیں وہ مارے گا، اس ڈر سے انہوں نے ریکارڈ کو ختم کیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ خیمے کو آگ لگائی؟ وہ بھی کوفی ہیں، ان کا سرگنا عمر بن سعد ہو، ان کا سرگنا شمر ہو، ان کا سرگنا عبید اللہ بن زیاد ہو، کوئی بھی ہو، مگر یہ خیمے کو آگ لگانے والے کون؟ تلاش کرو، اپنی صفوں میں سے تلاش کرو، وہی بعد میں روتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت علی بن حسین، ایک وہ بیمار بچہ، وہ لوگ کہتے ہیں وہ چھوٹا بچہ نہیں، وہ 24 سال کی عمر تھی۔ یہ نئی بات بتا دوں میں، 24 سال عمر ہے، بیمار تھے۔ اگر جنگ ارادتاً سارے لوگ جنگ کے ارادے سے آتے تو حضرت علی بن حسین، جن کو زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا۔ مقصد نواسہ رسول کو شہید کرنا تھا، مقصد یہ تھا کہ ہمارے ثبوت ختم ہوں۔ ہم نے غلطی تو کر لی ہے، اب غلطی پہ غلطی کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور بعد میں رونا پیٹنا خود ہی شروع کر دیا۔
حضرت حسین روزے کی حالت میں جمعے والے دن 10 محرم کو شہید ہوئے سن 61 ہجری میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 50 سال بعد۔ اتنا بڑا ظلم تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ حضرت حسین ابن علی کو شہید کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید ہماری بڑی بلے بلے ہوگی، ذلیل ہو گئے۔ یزید کے دربار میں آپ کا سر مبارک پہنچا، خبر ملی، میں ابھی البدایہ کو پڑھ کے آیا۔ جب اس کو خبر ملی دمشق میں کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں لعنت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا ان کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی بات ایسی بنے تو میرے پاس لے آنا۔ یہ بات حسین نے خود کہی تھی، مجھے لے جاؤ وہاں، مگر لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اگر ڈائریکٹ حسین یزید کے پاس چلا جاتا، وہ خطوط کے تھیلے بھی جاتے، ڈاکومنٹری ثبوت جاتے، کوفے والوں کی تکا بوٹی کر دی جاتی۔ اور سمجھ آئی ہے جنہوں نے بلایا، کل ایک اپنے آپ کو سکالر کہنے والا کہہ رہا تھا، وہ جو خط لکھے تھے وہ پیسے دے کر لکھوائے گئے۔ اور بتا کس نے کس کو پیسے دیے؟ لکھوائے نہیں جاتے خط، میڈیا اتنا تیز نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مسلمین عقیل کے ہاتھ کے اوپر کوفی بیعت کیوں کرتے؟ پیسے لیے تھے انہوں نے، بیعت کیوں کرتے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک تاریخی بات ہے، حسین ابن علی لڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر یہ لوگ لڑنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے ثبوت ختم ہو جائیں۔ ثبوت ختم کرنے کی خاطر اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو ثابت کر دیا ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی ایک فرقہ بنا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی اسلام کے اندر ایک سازش پیدا کر دی گئی۔ ہم لوگ جتنا ہم حسین کو مانتے ہیں، کوئی ماننے والا نہیں۔ میں نے کتنا کچھ کہہ دیا، جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین جتنا مقام اور کسی کا نہیں۔ یزید جیسا مرد کروڑ دفعہ بھی دوبارہ پیدا ہو، حسین کے پیر کی جوتی کے نیچے خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک تاریخ ہے، حکمرانی ہے، یہ حکمرانی کے تحت بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تمہارے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ کہنا حسین نہ خلافت کے لیے آئے، حسین نہ گورنر بننے کے لیے آئے، حسین نہ ان کا مقصد تھا کہ مجھے تخت و تاج پہ بٹھا دیا جائے، حسین بلایا گیا، حسین کو دعوت دی گئی۔ اس لیے صحابہ کرام نے روکا تھا حضور آپ تشریف نہ لے کے جائیں۔ انہوں نے کہا یار 18,000 بندے مجھے بلا رہے ہیں اور میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے یہ شہید کر دیں گے۔ کسی کو دعوت دے کر اے قانون ہے، کسی ملک کے سفیر کو اپنے ملک میں بلا کر قتل نہیں کیا جاتا۔ کسی کو دعوت دی جائے، دعوت بلا کر اپنے گھر میں شہید کرنے والا سب سے بڑا بغیرت ہے۔ اور یہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوفی ہیں، لا یوفی ہیں۔ جتنے بغیرت دنیا کے اندر یہ قوم ہے، دنیا کی کوئی اتنی بڑی بغیرت قوم نہیں جس قوم نے حسنین کے ابا حیدر کرار کو بلا کر بھی اپنے گھر کے اندر شہید کروایا۔ اسلام کو کے اندر اختلاف ڈالنے والے یہ لوگ ہیں، منافقت کی ابتدا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ خدا را حقانیت کو پرکھیے گا اور اللہ سے دعا مانگیے گا، یا اللہ ہمیں حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ حسین ہے جس نے شہادت بھی دی، جان بھی دی روزے کی حالت میں۔ وہ حسین ہے جس نے میدان جنگ کے اندر بھی اللہ اکبر نماز نہیں چھوڑی، اول وقت پہ نماز پڑھنے والا۔ مجھے یہ کہنے دو، حسین صحابی ہے، حسین اہل بیت کا چشم و چراغ ہے جس نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ میں نہتا ہوں، میں لڑنے والا نہیں ہوں، اگر لڑوں گا تو میں
کافروں کے خلاف جنگ کر کے لڑوں گا۔ وہ سامنے بیٹھنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ تم کلمہ گو ہو، تم مسلمان ہو، مگر مجبوری کے عالم میں ایسا ہو گیا، اللہ نے قسمت میں رکھا تھا اس شہادت عظمیٰ کو۔ اس لیے جب شہادت ہو گئی اب رونا کس بات کا، اب پیٹنا کس بات کا؟ اللہ نے یہ قسمت میں رکھی تھی میرے حسین کو کربلا کی وادی میں شہادت کا رتبہ دینا تھا۔ روتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے ہمارے حسین کو شہادت کے عظیم مرتبے پہ فیض کر دیا ہے۔ اوے شہید کے ساتھ جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، شہید کو تو کفن نہیں دیا جاتا، قیامت کے دن اٹھے گا اس کے خون نکل رہا ہوگا، وہ خون اللہ کو قبول ہے۔ اب رونا کس بات کا ہے؟ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک پیٹنا کس بات کا ہے؟ جلوس کس بات کا ہے؟ حیرانگی کس بات کی ہے؟ اور زنجیر زنی کس بات کی ہے؟ سینوں کو پیٹنا کس بات کا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے خود ہی مارنے کے بعد اللہ سزا دے رہا ہے، قیامت آ جائے گی تمہارے سینے پٹتے رہیں گے، تم نے میرے حسین کو شہید کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنی ذات حقانیت کو پرکھ کر عمل کی توفیق عطا